آج ڈیری فارمنگ کا بہت ہی ایک اہم ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، اور وہ ہے ڈیری فارمنگ میں آپ خوراک کی ترتیب اپنے جانوروں کے لیے کس طرح سے بنائیں گے۔ نئے شوقین حضرات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ انہوں نے جب اعلیٰ نسل کی گائے لے لی تو ان کی ڈیری فارمنگ اب کامیاب ہوگی، لیکن اصل کامیابی تب آتی ہے جب آپ اسی اعلیٰ نسل کی گائے سے لمبے عرصے تک دودھ لیں اور اسے صحت مند رکھ پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ نئے شوقین حضرات جو اس کام میں آتے ہیں تو 6 مہینوں کے اندر ان کے فارم ویران ہو جاتے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں نہ تو آسمان سے ان کے اوپر کوئی بم گرتا ہے اور نہ ہی کوئی بھیانک بیماری آتی ہے جس سے ان کے جانور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے زوال یا ناکام ہونے کی وجہ خوراک سے شروع ہوتی ہے۔ وہ خوراک کو مذاق سمجھ لیتے ہیں اور یہاں سے ان کے سارے مسائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیری فارمر خوراک کو ایک مذاق سمجھے گا اس کے ساتھ آگے 4 چیزیں ہونے والی ہے۔ پہلی چیز، آپ کی گائے اپنا دودھ 6 مہینوں کے اندر آدھا کر لے گی۔ دوسرا نقصان جو آپ اٹھانے والے ہیں کہ آپ کی گائے وزن کے حساب سے آدھی رہ جائے گی۔ تیسرا بڑا نقصان جو خوراک کی وجہ سے آپ کو ہونے والا ہے، آپ کی گائے بچہ نہیں دے پائے گی۔ اور چوتھا، جس کے ساتھ بہت سارے ڈیری فارمرز اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی گائے خشک ہو جائے گی، اور جو گائے آپ نے 4 لاکھ کی لی ہے وہ آپ خوشی خوشی کسائی کو 1.5 لاکھ میں دے کر اپنا بوریا بستر سنبھال کر اور وہ محنت کی کمائی جو آپ دبئی، سعودیہ اور یورپ سے لے کر آئے ہیں وہی کی وہی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ان 3 بڑے نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہوگی، خوراک میں آپ نے غفلت کبھی نہیں کرنی۔ جیسے جانور آپ کے فارم پر آ گئے، پہلے دن سے آپ نے ان کی خوراک کی ایک ترتیب بنانی ہوگی، اور یہی ترتیب اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اس ترتیب کی پہلی کڑی میں آپ کو ملنے والا ہے ہم اپنے جانور کو کتنی خوراک دیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ جانوروں کو خوراک دیتے وقت سب سے مہنگی چیز وہ ہے کنسنٹریٹ۔ کنسنٹریٹ کہتے ہیں غلے کی بنی ہوئی چیز، گندم، مکئی، باجرہ اور اس میں ونڈا شامل ہے۔ اب یہ آئٹم سب سے مہنگی چیز ہے، تو جب بھی ہم جانور کو کھلائیں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اس کی دودھ کی پروڈکشن زیادہ ہے یا ہمارے خوراک کا خرچہ زیادہ ہے۔ اس لیے ایک فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کی گائے 2.5 کلو دودھ دے گی تو 2.5 کلو دودھ کے بدلے میں آپ نے 1 کلو کنسنٹریٹ یا یہ فیڈ کھلانی ہوگی۔ اب اگر آپ کی گائے 5 کلو دے گی تو 1 کلو مزید بڑھا دیں تو یہ 2 کلو کنسنٹریٹ ہو جائے گا۔ آپ کی گائے 20 کلو دیتی ہے تو اس کا کنسنٹریٹ فارمولے کے مطابق 8 کلو بننے والا ہے۔ یہ ہو گئی فیڈ کی ضرورت۔ فیڈ کے علاوہ جانور کو ہرے چارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہرا چارہ گائے کو آپ نے دینا ہوگا 30 کلو۔ ہرا چارہ نہیں ہے تو سائلیج ہے آپ کے پاس، تو سائلیج بھی آپ نے 30 کلو دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے اب خشک خوراک دینی ہے، اس میں آپ کا بھوسا آ جاتا ہے۔ بھوسا دینے کے ساتھ یہ پہلی چیز ہم نے پوری کر لی۔ اس کے ساتھ اب دوسرا سٹیپ جڑا ہوا ہے۔ اگر اسے آپ نظر انداز کر دیں گے تو پہلے سٹیپ میں چاہے آپ گائے کو سونا بھی کھلا دیں، گائے نے آپ کو دودھ نہیں دینا۔ دوسرے سٹیپ میں آپ کا آ جاتا ہے کہ ہم اپنی گائے کو کس طرح سے کھلائیں۔ پہلا تھا کتنا کھلائیں، یہ ہے کس طرح سے کھلائیں۔ جو حضرات یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم گائے کی کھرلی بھر دیں گے، وہ ساتھ میں بیٹھ کر سارا دن کھاتی رہے، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا پیش آتا ہے۔ دیکھیں، جانور کا سب سے پہلے آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا کھانے کا۔ یہ یوں ہوتا ہے کہ اگر صبح کے 4 بجے آپ نے جانور کو خوراک دے دی، ٹھیک دوپہر کے 4 بجے آپ نے پھر جانور کو کھلانا ہوگا۔ اس درمیان وہ پانی پی سکتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ کھانے کی آپ نے اسے کوئی چیز نہیں دینی، کیونکہ جو ہی وہ آرام سے آپ کا جانور بیٹھے گا
وہ جگالی کرنے لگ جائے گا۔ جگالی کی مثال یوں ہے جس طرح تھریشر میں لوگ گندم ڈال کر آٹے کی پسائی کرتے ہیں۔ جانور بیٹھ کر معدے سے خوراک کو منہ میں لے آئے گا اور اسے چبا چبا کر دودھ بنا کر آپ کے لیے پرافٹ بنائے گا، اور جو لوگ سارا دن اپنے جانور کو کھلاتے رہیں گے تو اس کے بدلے میں دودھ نہیں بلکہ جانور خراب ہوگا، اور اس سے آپ کی ڈیری فارمنگ نقصان میں جاتی ہے۔ اب خوراک سے جڑی ہوئی تیسری چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تیسری چیز میں آپ کا آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے جانور کو کیا کھلانا ہے۔ دیکھیں، جب خوراک کھلانے کی باری آتی ہے تو دو طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میرے مطابق جو سب سے بہتر ہے وہ پہلا طریقہ ہے، اور وہ ہے خشک خوراک، جو پہلے سٹیپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی، جس میں ونڈا آ گیا، ہرا چارہ اور بھوسا آ گیا۔ لیکن چلو آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں اور آپ گیلی خوراک دے رہے ہیں، جو اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ گیلی خوراک میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیمنٹ کی ہوزڑی بنا کر اس میں روٹی اور کھال ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس میں اگر آپ احتیاط کریں گے تو تب کوئی مسئلہ نہیں، آپ گیلی خوراک کھلا سکتے ہیں۔ تو سیمنٹ کی ہوزڑی کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اسی خوراک میں پھپھوندی یا فنگس لگ جاتی ہے، کیونکہ 12 گھنٹے وہاں پہ خوراک پڑی ہوتی ہے، اور جب یہ جانور کھاتے ہیں تو ان کے اندر آہستہ آہستہ زہر بننے لگ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس وقت آپ کے جانور بڑے خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے پانی کی ہوزڑی جو آپ بنا رہے ہیں اس کی جگہ آپ ایک پلاسٹک کا ڈرم استعمال کریں جس کے اوپر ایک ڈھکن ہو۔ چوتھے پوائنٹ کو ہم TMR کہتے ہیں۔ TMR کا مطلب ہے ٹوٹل مکس راشن۔ یوں ہوتا ہے کہ کچھ فارموں پہ آپ کے جو ورکر ہوتے ہیں وہ جانور کی خوراک ڈال دیتے ہیں، پہلے اوپر ونڈا ڈال دیں گے، نیچے ہرا چارہ اور اس کے نیچے آپ کا بھوسا۔ جانور ہمیشہ یہی کرے گا کہ وہ پہلے اپنی من پسند چیز کھا لے گا، اور چونکہ پہلے اوپر ونڈا پڑا ہے اور وہ غلہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، اور جب بھی جانور پہلے غلے سے شروعات کرے گا اس کے ساتھ ایسیڈوسس کا مسئلہ بنتا ہے، جسے سادہ لفظوں میں ہم تیزابیت کہیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جانور جو ہے اس کے معدے پہ بڑا اثر پڑے گا اور دودھ وہ اپنا کم کر لے گا۔ اس لیے ورکر سے آپ ایک بات ہر حال میں کہہ دیں، چاہے آپ نے گیلی خوراک دینی ہے یا یہ خشک خوراک جو آپ سے میں نے شیئر کی ہے، اسے یہ کہیں کہ اچھی طرح سے اس خوراک کو آپ نے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ جانور فائبر بھی کھائے گا اور اس کے ساتھ جو ہے غلہ بھی کھا لے گا۔ یہی 4 چیزیں آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے جانور خریدنے کے بعد۔ یہی ترتیب رکھنے کے ساتھ ہی آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئے تو ہمیشہ کی طرح لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت، اللہ حافظ۔